पॉलीमरेज वो इंजाइम जो न्यूक्लियोटाइड को आपस में थ्रू फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कनेक्ट करता जाए और एक पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाए। सेकेंड है जी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उन डीएनए के सीक्वेंसेस को कहते हैं कि जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फिजिकली जाके बाइंड हो, और ये जनरली एटी रिच होता है। तो चूंकि ये एटी रिच होता है इसलिए इन यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड के दरमियान इंटरेक्शन कदरे वीक होती है कंपेयर टू जीसी रिच रीजन। और ऐसे रीजन में चूंकि इंटरेक्शन वीक होती है तो डीएनए के डबल स्ट्रैंड को डिसोसिएट करना इजी होता है। ताकि डीएनए का स्ट्रैंड डिसोसिएट हो, दो स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो और हर स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंटेशन हो सके। सेकेंड जी हेलिकेज एंजाइम के जो सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन बने वो सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन आगे की तरफ एक्सटेंड भी हो, और यानी जिस तरह एक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और हेलिकल फॉर्म में होता है तो ये जब ओपन अप होता है तो जस्ट लाइक जिपर लाइक स्ट्रक्चर। तो इस जिपर लाइक स्ट्रक्चर को ओपन अप करने के लिए हेलिकेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है प्राइमर। प्राइमर जनरली an already synthesized oligonucleotide fragment with 3 free primate। डीएनए पॉलीमरेज चूंकि ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी रेप्लिकेशन राइट फ्रॉम द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड स्टार्ट नहीं कर सकते डीएनए पॉलीमरेज, इनको ऑलरेडी एक सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसका 3 प्राइम एंड यानी 3 प्राइम का हाइड्रोक्सल फ्री हो। तो उसी 3 प्राइम के हाइड्रोक्सल के साथ ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है। जबकि ये प्रॉपर्टी तो चूँकि डीएनए के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए प्राइमर सिंथेसाइज करने के लिए अलग से कुछ आरएनए बेस्ड एंजाइम जिनको प्राइमेज एंजाइम कहा जाता है, वो प्राइमेज एंजाइम आके पहले प्राइमर सिंथेसाइज करते हैं और फिर उसी प्राइमर को जो आरएनए बेस्ड होता है उसको डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड करता है फॉर द सेक ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और नेक्स्ट है जी डीएनटीपीज। ये डीएनटीपीज एक्ट करते हैं रॉ मटेरियल के। जिस तरह की इमारत है ईंटों से मिलकर बनी है, ईंटें होंगी तो इमारत बनेगी, ईंटें नहीं होंगी तो इमारत नहीं बनेगी। इसी तरह डीएनए का स्ट्रैंड बनने के लिए रॉ मटेरियल डीएनटीपीज होनी चाहिए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बने पाएगी। तो डीएनटीपीज एक्ट करती हैं एज अ रॉ मटेरियल। ये एक स्केच है ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन के डीएनए की रेप्लिकेशन में चूँकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और दोनों डीएनए के स्ट्रैंड रेप्लिकेट होते हैं, तो एक डीएनए का स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूसली रेप्लिकेट होता है। तो वो डीएनए का स्ट्रैंड जो कॉन्टिन्यूसली रेप्लिकेट हो उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है ये डिसकॉन्टिन्यूसली टुकड़ों की फॉर्म में, फ्रेगमेंट की फॉर्म में रेप्लिकेट होता है। तो ऐसे डीएनए के स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो लीडिंग के केस में एक प्राइमर बनता है, प्राइमेज एंजाइम जो आपको यहाँ पे ये ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो ये ब्लू कलर का प्राइमेज एंजाइम आके पहले एक प्राइमर बनाता है। इस प्राइमर को फिर डीएनए पॉलीमरेज जो आपको यहाँ पे येलो कलर का नज़र आ रहा है ये इसको एक्सटेंड करता है। और आपको ये जो आपको ग्रे कलर का नज़र आ रहा है ये बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज का पार्ट है जिसको स्लाइडिंग क्लैंप कहते हैं। ये एक अलहदा से एक सब यूनिट होता है डीएनए पॉलीमरेज का जिसका काम डीएनए पॉलीमरेज को स्ट्रैंड के ऊपर स्लाइड करना होता है। तो चूंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ये ससेप्टिबल होते हैं फॉर द डीएनए न्यूक्लियस एंजाइम्स जो इनको इजीली डिग्रेड कर सकते हैं। तो इसको, और दूसरी बात ये कि चूंकि स्टिकी होते हैं दोबारा रीएसोसिएट हो सकते हैं, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को बाइंड कर जाती हैं ताकि ना तो इनको न्यूक्लियस एंजाइम ब्रेक डाउन कर सके और ना ही ये आपस में दोबारा रिकॉम्प्लीमेंट हो सके। तो वो स्ट्रैंड जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, इसमें से हर फ्रेगमेंट को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ये एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। तो ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनते जाते हैं ये आपस में करेक्ट भी होते जाते हैं। तो इस केस में हर मर्तबा प्राइमेज एंजाइम एक प्राइमर बनाता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज आके एक शॉर्ट सा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बना देता है। फिर प्राइमेज आता है, वो एक शॉर्ट सा प्राइमर बनाता है और फिर उसको और फिर डीएनए पॉलीमरेज उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता है एंड सो ऑन। तो इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं जो कि एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर है।
اور اس فارک اسٹرکچر کے بالکل بیس کے اوپر ہیلیکیز انزائم ہوتا ہے، جس کا کام ڈی این اے کے ڈبل سٹرینڈڈ ہیلکس کو انوائنڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سنگل سٹرینڈڈ اسٹرکچر بنتا جائے اور اس کی ریپلیکیشن ایزیلی پرفارم ہوتی جائے. اور جو ٹارشنل سٹریس بنتا ہے بیکاز آف دا ہیلیکیز، اس کو ریلیو کرنے کے لیے ہیلیکیز کے بھی فرنٹ پہ ایک انزائم ہوتے ہیں ٹوپو آئسومریز، جو ٹپالوجی چینج کرتے ہیں، ٹپالوجی کنٹرول کرتے ہیں ڈی این اے کی، اور یہ اس ٹارشنل سٹریس کو فارورڈ سے جا کے ریلیز کرتا جاتا ہے. سو دس از ہاؤ دا ڈی این اے ریپلیکیشن پروسیڈ، جو کہ ایک جنرل اوور ویو یہاں پہ ہے کہ ایک اسٹرینڈ ڈی این اے کا کنٹینیوسلی بنتا ہے، اس کو لیڈنگ اسٹرینڈ کہتے ہیں. دوسرا پیچز کی فارم میں بنتا ہے، اس کو لیگنگ اسٹرینڈ کہتے ہیں. ہر فریگمنٹ کو اوکازاکی فریگمنٹ کہتے ہیں. ہر اسٹرینڈ کی ریپلیکیشن سے پہلے ایک پرائمر بنتا ہے، اسی کو ڈی این اے پالیمریز آ کے ایکسٹینڈ کرتا ہے. پرائمر آر این اے بیسڈ ہوتا ہے کیونکہ ڈی این اے پالیمریز زیرو سے سٹارٹ نہیں کر سکتے، تو یہ پرائمیز انزائم جو آپ بیسیکلی آر این اے پالیمریز ہوتے ہیں یہ ان کو سنتھسائز کرتا ہے. بعد میں پھر یہ جو آر این اے بیسڈ پرائمر ہوتے ہیں یہ ریموو ہو جاتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ریپلیکیشن. سو یہ اسی پریویس فگر کی فردر ایکسپلینیشن ہے کہ چونکہ جینز کروموزوم پہ ہوتے ہیں، ان کو اگر انوائنڈ کریں تو کروماٹن فردر انریپ کریں، انوائنڈ کریں تو ڈی این اے ڈبل سٹرینڈڈ ہوتا ہے. جہاں سے ریپلیکیشن ہوتی ہے وہاں پہ ایک ریپلیکیشن فارک بنتا ہے، ایک سٹرینڈ کنٹینیوسلی بنتا ہے جس کو لیڈنگ سٹرینڈ، اور دوسرا جو پیچز کی فارم میں بنتا ہے اس کو لیگنگ سٹرینڈ کہتے ہیں. سو جنرلی پروکریاٹس کے اندر 3 قسم کے پالیمریز انزائم ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ڈی این اے پالیمریز 1 جو کہ ریپیئر میں انوالو ہوتا ہے، اور یہ آلسو ریپلیکیشن میں بھی انوالو ہوتا ہے. سیکنڈ ڈی این اے پالیمریز 2 یہ پیورلی ریپیئر کے اندر انوالو ہوتا ہے. اور تھرڈ ڈی این اے پالیمریز 3 یہ مین ریپلیکیشن انزائم ہے جو کہ مین لیگنگ اور لیڈنگ سٹرینڈ کی مین ریپلیکیشن پرفارم کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ریپلیکیز. یہ اسٹرکچر ہے ڈی این اے پالیمریز کا، ڈی این اے پالیمریز 3 کا، جو کہ مین ریپلیکیز انزائم ہے. اور یہ ملٹی سب یونٹ پروٹین ہوتی ہیں ڈی این اے پالیمریز 3 کی. ڈی این اے پالیمریز 1 اینڈ 2 یہ سنگل پالی پیپٹائڈ چین پہ کنسسٹنٹ ہوتی ہیں یا مونو سب یونٹ پروٹینز ہوتی ہیں، جبکہ ڈی این اے پالیمریز 3 از ملٹی سب یونٹ پروٹین. اس میں بہت سارے سب یونٹ ہوتے ہیں. اس میں بیسیکلی 2 یونٹس ہوتے ہیں پالیمریز کے. ایگزیکٹلی اگر میں اس کی سیمیٹری کو یوں ڈیوائڈ کروں تو یہ ایک سب یونٹ، یہ ایک یونٹ ہے ڈی این اے پالیمریز کا، یہ دوسرا یونٹ ہے ڈی این اے پالیمریز کا. سو ڈی این اے پالیمریز 3 میں جو کور انزائم ہوتا ہے، وہ انزائم کا وہ پارٹ جو مین، جس کے اندر مین کیٹالیٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ 3 سب یونٹ پہ کنسسٹ ہوتا ہے: الفا، ایپسیلان اینڈ تھیٹا. جس میں الفا کے اندر مین پالیمریز کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایپسیلان کے اندر 3 پرائم ٹو 5 پرائم ایکزونیوکلیز کی ایبیلٹی ہوتی ہے، جو 3 پرائم سے رانگلی انکارپوریٹڈ نیوکلیوٹائڈ کو ریموو کر سکتا ہے. یعنی ڈی این اے پالیمریز 3 میں جہاں پالیمریز کی ایبیلٹی ہوتی ہے ٹو سینتھسائز دا ڈی این اے اسٹرینڈ، وہاں پہ اس میں پروف ریڈ کی ایبیلٹی بھی ہوتی ہے. پروف ریڈ سے مراد کہ جب ڈی این اے پالیمریز ایک نیوکلیوٹائڈ ایڈ کرے تو وہ آگے موو کرنے سے پہلے اس کو سکین کر کے چیک کر لے کہ جو نیوکلیوٹائڈ انکارپوریٹ کیا تھا وہ کریکٹ بھی تھا یا نہیں. اگر نہیں تھا کریکٹ تو بائی یوزنگ اٹس ایپسیلان سب یونٹ وچ ہیز 3 پرائم ٹو 5 پرائم ایکزونیوکلیز ایکٹیویٹی، یہ اس رانگلی انکارپوریٹڈ نیوکلیوٹائڈ کو ریموو کر کے دوبارہ کریکٹ نیوکلیوٹائڈ ایڈ کر دیتا ہے. اور تھیٹا کا جو رول ہے یہ اسٹرکچر رول ہے اس کا. اور باقی یہ ٹاس سب یونٹ ہے. ٹاس سب یونٹ کا کام بیسیکلی ان 2 یونٹس کو آپس میں کنیکٹ کر کے رکھنا ہے. اور پھر یہ گیما کمپلیکس ہے. گیما کمپلیکس میں ملٹیپل سب یونٹس ہوتی ہیں اور ان کو کمبائنلی ان کو گیما کمپلیکس کہتے ہیں. اور گیما کمپلیکس کا کام ہے ڈی این اے پالیمریز کو ڈی این اے کے اسٹرینڈ کے اوپر لوڈ کرنا. اس میں پھر ایک اور سب یونٹ ہے، بیسیکلی یہ ایک اور کارٹون ایک پکچر ہے آف ڈی این اے پالیمریز 3 ہولو انزائم. یہ ہولو انزائم کا اسٹرکچر ہے، یعنی کمپلیٹ اسٹرکچر آف دا انزائم، جس میں یہ کور سب یونٹ ہے الفا، ایپسیلان اور تھیٹا، اور یہ باقی کے جو اسٹرکچر ہیں یہ اسٹرکچرل رول ہے ان کا، باقی کے سب یونٹ کا اسٹرکچرل رول ہے. جیسے یہ بیٹا سب یونٹ ہے. بیٹا سب یونٹ کو کہتے ہیں کلیمپ لوڈر، سلائیڈنگ کلیمپ. بیٹا کو سلائیڈنگ کلیمپ، اور یہ گیما کمپلیکس اس کو کلیمپ لوڈر کہتے ہیں. کلیمپ کہتے ہیں شکنجے کو. یعنی ڈی این اے پالیمریز 3 اپنے بیٹا سب یونٹ کے تھرو ڈی این اے کے اسٹرینڈ کو ہولڈ کرتا ہے.
اور ہولڈ کر کے سلائڈ کرتا ہے، موو کرتا ہے اوور دا ڈی این اے اسٹرینڈ، تبھی اس کو کہتے ہیں سلائڈنگ کلیمپ۔ اور یہ خود سے چونکہ لوڈ نہیں ہو سکتا، اس کی ہیلپنگ پروٹینز گیما کمپلیکس ہوتی ہیں۔ یہ گیما کمپلیکس بیٹا سب یونٹ کو ڈی این اے کے اسٹرینڈ پہ لوڈ بھی کرواتی ہیں اور ان لوڈ بھی کراتی ہیں۔ تھیٹا کا کام ان دو یونٹس کو، یعنی یہ ایک یونٹ، یہ دوسرا یونٹ، ان کو آپس میں کنیکٹ کر کے رکھنا ہے۔ اس کا کام اسٹرکچر، اس کا اسٹرکچرل رول ہے۔ تو تمام چونکہ جو دو یونٹ بنتے ہیں، اس میں دو یونٹس میں ہر یونٹ کے اندر سارے کے سارے سب یونٹ ہوتے ہیں، جبکہ سنگل گیما کمپلیکس ہوتا ہے۔ ڈی این اے ریپلیکیشن 3 فیزز میں پروسیڈ ہوتی ہیں۔ انیشیشن فیز، انیشیشن کے فیز میں پرائمر سنتھسز ہوتی ہیں اور ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ریپلیکیشن، اور الانگیشن کے فیز میں پرائمر کی ایکسٹینشن ہوتی ہیں بائی ریپڈ ایڈنگ آف دا نیوکلیوٹائڈ، اور ٹرمینیشن کے فیز میں ریپلیکیشن سٹاپ ہو جاتی ہے۔ تو پرائمر سنتھسز میں ڈی این اے کی ریپلیکیشن جب سٹارٹ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے پرائمیز انزائم آ کے ایک شارٹ سا اولیگو نیوکلیوٹائڈ فریگمنٹ بناتا ہے، اور چونکہ پرائمیز انزائم ایک آر این اے بیسڈ انزائم ہوتا ہے تو بننے والا پرائمر بیسیکلی ایک آر این اے بیسڈ پرائمر ہوتا ہے۔ اور جہاں پہ ریپلیکیشن فارک بنتا ہے ان دا اسٹارٹ آف دا پرائمر سنتھسز، یعنی اسٹارٹ آف دا ریپلیکیشن، تو وہاں پہ چونکہ سنگل اسٹینڈرڈ ڈی این اے ہوتا ہے اور یہ اسٹکی ہوتے ہیں، یہ آپس میں دوبارہ کمپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، تو یہاں پہ سنگل اسٹینڈرڈ بائنڈنگ پروٹینز آ کے اٹیچ ہو جاتی ہیں تاکہ آپس میں اسٹک بھی نہ ہو سکیں، اور سنگل اسٹینڈرڈ ڈی این اے کا جو اسٹرینڈ ہے یہ اس کو نیوکلیز انزائم اس کو کٹ بھی نہ کر سکے۔